السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا للاسلام واعطانا من امرنا رشدا والذی لم يتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبر تکبیرا تکبیرا الحمد للہ حمدا کثیرا کثیرا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، سب تعریفیں اللہ احکم الحاکمین کے لیے ہیں، جو اس کائنات کا نظام چلانے والا ہے، بگڑی بنانے والا ہے، غوث اعظم ہے، داتا ہے، گنج بخش ہے، رنج بخش ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، پردہ نشین اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند ارشادات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، جو مختلف موضوعات پہ ہوں گے۔ پہلی بات، بلا وجہ طلاق مانگنے والی عورت کے لیے کیا وعید ہے؟ ان ثوبان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایما امرأۃ سألت زوجها الطلاق فی غیر ما بأس فحرام علیہا رائحۃ الجنت۔ سنن ابن ماجہ کتاب الطلاق میں یہ حدیث موجود ہے، 2055 مسند الامام احمد کی 5ویں جلد صفحہ 277۔ الطلاق طلق یطلق سے اسم مصدر ہے، طلق یطلق سے اسم مصدر ہے، ثلاثی مزید فی اور صحیح کے ابواب سے۔ حرام حرم یحرم سے اسم تفضیل اسم مصدر ہے، حرام حرم یحرم سے اسم مصدر ہے، ثلاثی مزید فی اور صحیح کے ابواب سے ہے۔ حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایما امرأۃ سألت زوجها الطلاق، جو عورت اپنے خاوند سے طلاق مانگے، جو عورت اپنے خاوند سے طلاق مانگے، اللہ اکبر، فی غیر ما بأس، بغیر کسی وجہ کی، فحرام علیہا رائحۃ الجنہ، تو اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ شریعت اسلامیہ میں پیش نظر عورت کے لیے یہ گنجائش رکھی گئی ہے کہ وہ طلاق کا مطالبہ کرے یا خلا لے لے، لیکن اگر بلا عذر شرعی طلاق کا مطالبہ کرے یا خلا لے تو یہ اتنا خطرناک جرم ہے کہ فحرام علیہا رائحۃ الجنہ، کہ ایسی عورت جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گی۔
اور اس حدیث کے راوی جو ہیں ان ثوبان، سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ کی نسبت ہاشمی ہے، اور سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اور رفاقت اختیار کی۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ کو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی محبت تھی۔ آج بھی اللہ مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے ساتھ پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ شام چلے گئے، اور 54 ہجری میں حمص ایک شہر ہے اس کے اندر وفات پائی۔ دوسری بات یہ ہے کہ طلاق اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے اور ناپسندیدہ فعل ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابغض الحلال الی اللہ عز وجل الطلاق۔ سنن ابی داود کتاب الطلاق اور حدیث نمبر 2187۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابغض الحلال الی اللہ عز وجل، حلال چیزوں میں سے ناپسندیدہ چیز جو ہے اللہ کے نزدیک وہ کیا ہے؟ الطلاق، وہ طلاق ہے۔ ابغض باغیزہ، یبغض باغیزہ، یبغض سے واحد مذکر اس میں تفضیل ہے، ثلاثی مجرد اور صحیح کے ابواب سے ہے۔ کیا معنی ہے؟ ناپسندیدہ ترین۔ الحلال حللا یحلل سے اس میں مصدر ہے، ثلاثی مزید فی اور مضاعف کے ابواب سے ہے۔ الحلال حلال چیزیں۔ عزا یعز سے واحد مذکر غائب، عزا یعز سے واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم ہے، فعل ماضی معلوم ہے، ثلاثی مجرد اور مضاعف کے ابواب سے ہے، ثلاثی مجرد اور مضاعف کے ابواب سے ہے۔ جلا، جلا یجلو سے، جلا یجلو سے واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم ہے۔ میرے بھائیوں آپ توجہ میری طرف رکھیے۔ جلا یجلو سے واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم ہے، ثلاثی مجرد اور مضاعف کے ابواب سے، ثلاثی مجرد اور مضاعف کے ابواب سے۔ تو میرے محترم بھائیوں، طلاق بعض حالات میں انتہائی ضروری ہو جاتی ہے، اس لیے شریعت اسلامیہ میں بوقت ضرورت اس بات کی اجازت دی گئی ہے، لیکن اسے ابغض الحلال کہہ کر تنبیہ کر دی گئی ہے کہ بلا وجہ طلاق دینا درست نہیں، جہاں تک ممکن ہو نبھا کر سکے، اور کرنا بھی چاہیے۔ آج لوگ شادی کے وقت بڑے کھیکھن
کرتے ہیں لیکن نکاح سے متعلقہ مسائل جانتے ہی نہیں، اور نہ ہی نکاح کے متعلقہ مسائل سیکھتے ہیں، اور معمولی بات پر طلاق دے بیٹھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بڑی اہم گفتگو ہے، توجہ سے سماعت۔ لائٹ نہیں تو کیا ہوا، میں تو آپ کو پیغام دے رہا ہوں نا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میں عرض کر رہا ہوں کہ معمولی بات پہ طلاق دے بیٹھتے ہیں، اور پھر ایک طلاق پر اکتفا نہیں کرتے، اکٹھی 3 طلاقیں دے دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! پھر 3 طلاقوں کا اکٹھا برست سمجھتے نا آپ، نکالتے ہیں۔ اور اس حدیث کے راوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ۔ نکاح و طلاق میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال 3 جدہن جد وحزلہن حزل النکاح والطلاق والرجعۃ۔ سنن ابی داود کتاب الطلاق باب فی الطلاق علی الحزل، اور حدیث کا نمبر ہے 2194۔ جامع الترمذی کتاب الطلاق واللعان عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حدیث نمبر ہے 11804 یعنی 1184۔ جدن، جدہ یا جدو سے جدہ ابال آئے، جدہ یا جدو سے اس میں مصدر ہے، ثلاثی مجرد اور مضاعف کے ابواب سے ہے۔ جدن سنجیدگی، جدن پختگی، ارادہ۔ حزل، حزل یحزل سے، حزل یحزل سے اس میں مصدر ہے، ثلاثی مجرد اور صحیح کے ابواب سے ہے، معنی کیا ہے؟ مذاق۔ اور رجعت، راجع یرجعو سے اس میں مصدر ہے، ثلاثی مجرد اور صحیح کے ابواب سے ہے۔ اور رجعت یعنی رجوع کرنا۔ اب سنی حدیث کا ترجمہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 چیزیں ہیں، جدہن جدن، جو قصد و ارادے سے کی جائیں تو واقعہ ہو جائیں گے، وَحَزْلُهُنَّ جِدٌّ، وَحَزْلُهُنَّ اور مذاق سے کی جائیں جدن تو بھی واقعہ ہو جائے گی۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ جدہن جدن وحزلہن حزل۔ اور وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ النکاح والطلاق والرجعۃ، نکاح، طلاق اور رجوع۔ نکاح، طلاق اور رجوع کے مسائل حدود اللہ ہیں۔ کیا ہے؟ حدود اللہ ہے، اس لیے ان میں مذاق، خوش طبعی جائز نہیں۔ لہذا جو کوئی خوش طبعی یا مذاق کے طور پر نکاح، طلاق یا طلاق اور رجوع کے الفاظ کہے گا وہ نافذ ہو جائیں گے، انعقاد نکاح وقوع طلاق معتبر ہوگا۔ معلوم ہوا خوش طبعی اور مذاق کے لیے اس قسم کے شرعی امور کو استعمال کرنا جائز نہیں۔
بلکہ منافقوں اور جاہلوں والی عادت بد ہے، جس طرح سورہ بقرہ اور سورہ توبہ میں موجود ہے۔ آج کی گفتگو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نمبر 4، صرف اللہ کے نام کی قسم کھانا جائز ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الا ان اللہ ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت۔ صحیح البخاری 46 نمبر ہے اور حدیث صحیح ہے۔ صحیح مسلم کے اندر ہے 4257 4257۔ ینہا سے واحد مذکر غائب فی المضارع معلوم ہے، کیونکہ لفظ ینہا ثلاثی مجرد اور ناقص یائی کے ابواب سے روکتے ہیں۔ خالفن حلف یحلف سے واحد مذکر اسم فاعل ہے، واحد مذکر اسم فاعل ہے، ثلاثی مجرد اور صحیح کے ابواب سے ہے۔ حالفن قسم اٹھانے والا۔ فلیحلف حلف یحلف سے واحد مذکر فعل امر غائب معلوم ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ ثلاثی مجرد اور صحیح کے ابواب سے ہے۔ فلیحلف تو چاہیے کہ قسم اٹھائے۔ لیصمت سامتا یصمت سے واحد مذکر فعل امر غائب معلوم ہے، ثلاثی مجرد اور صحیح کے ابواب سے ہے۔ لیصمت چاہیے کہ خاموش رہے۔ اور عن ابن عمر سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا خبردار، یقیناً ان اللہ ینہاکم، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں روکتا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں منع کرتا ہے کس چیز سے؟ ان تحلفوا بآبائکم، تم اپنے آباؤ اجداد کی قسمیں کھاؤ۔ میرا اللہ تمہیں روکتا ہے کہ تم اپنے آباؤ اجداد کی قسمیں کھاؤ۔ اللہ روکتا ہے، اور کون فرما رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پھر آپ رکتے کیوں نہیں؟ اللہ اکبر، اللہ رکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ من کان حالفن، جو شخص قسم کھائے، فلیحلف باللہ، تو اللہ کی قسم کھائے، او لیصمت، یا پھر خاموش رہے، یا پھر اللہ میں عرض کر رہا ہوں، یا پھر خاموش رہے۔ دعا فرمائے اللہ مجھے شفائے کامل عاجل عطا فرمائے۔ وہ بتایا تھا نا آپ کو کہ پاؤں کے نیچے سوزش ہے اور تکلیف ہے، مجبوری ہے، وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، گفتگو جو ہے وہ اٹھ کر کرنی۔ اس لیے آپ کی دعائیں ہوں گی، آپ دعا کرو گے، یا جو سامعین، ناظرین، مستمعین یوٹیوب پر مجھے سنیں گے وہ بھی دعا کریں گے، کسی کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی اور اللہ پاک مجھے شفائے کامل عاجل عطا فرما دے گا۔
اللہ اکبر، اولیسمت یا پھر وہ خاموش رہے۔ دور جاہلیت میں لوگ باپوں کی، بتوں کی اور دیگر اشیاء کی قسمیں کھایا کرتے تھے۔ اس حدیث میں غیر اللہ کی قسم اٹھانے سے منع کر دیا گیا ہے، غیر اللہ کی قسم کھانے سے اٹھانے سے منع کر دیا، اور صرف اللہ کے نام کی قسم اٹھانے کی اجازت دی ہے۔ آج بھی لوگ غیر اللہ کی قسمیں کھاتے آپ کو نظر آئیں گے، جو کہ قطعاً جائز نہیں۔ قسم کے حوالے سے میرے بھائیوں ایک بات ضرور یاد رکھنا قسم کے حوالے سے، کہ صرف سچی قسم اٹھائیں۔ کون سی قسم؟ سچی قسم اٹھائیں اور جھوٹی قسم سے بچ جائیں۔ جھوٹی قسم اٹھانا خطرناک گناہ ہے۔ جھوٹی قسم اٹھانا، سمجھ آ رہی کہ نہیں میرے بھائی؟ جھوٹی قسم اٹھانا خطرناک گناہ ہے۔ یمین غموس کہا جاتا ہے عربی کے اندر، عربک لینگویج کے اندر، یمین غموس یعنی گناہ میں ڈبونے والی قسم کہا گیا ہے، جھوٹی قسم کو۔ اور پھر بات بات پر قسم اٹھانا اچھا نہیں، بات بات پر قسم اٹھانا جائز نہیں۔ آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نمبر 5، قسم کا مفہوم وہی معتبر ہوگا جو دوسرا سمجھے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمینک علی ما یصدقک علیہ ما نا یمینک علی ما یصدقک علیہ صاحبک۔ صحیح مسلم کتاب الایمان اور حدیث کا نمبر ہے 4283۔ یمینن یامون یمنو سے، یامون یمنو سے اس میں صفت ہے، ثلاثی مجرد اور صحیح کے ابواب سے، معنی ہے قسم۔ دوسرا لفظ یصدقو، صدقہ، یصدقو، صدقہ، یصدقو سے واحد مذکر غائب، واحد مذکر غائب فعل مضارع معلوم ہے۔ صدقہ یصدقو سے واحد مذکر غائب فعل مضارع معلوم ہے، ثلاثی مزید فی اور صحیح کے ابواب سے ہے، یعنی کیا معنی ہے؟ تصدیق۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یمینو کا، تیری قسم، علامہ یصدقو کا علیہ صاحب کی، تیری قسم اسی مفہوم پر معتبر ہوگی، ما یصدقو کا علیہ صاحب کا، جس پر تیرا ساتھی تصدیق کرے۔ دو فریقوں کے درمیان جس معاملے میں جھگڑا ہوا ہے، اسی معاملے میں قسم معتبر ہوگی۔ بندہ اگر دل میں کوئی اور بات رکھ کے ذو معنی لفظ بول کر قسم اٹھا لے تو وہ گناہ سے نہیں بچ سکے گا۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ کہ بندہ اگر دل میں کوئی اور بات رکھ کے ذو معنی لفظ بول کر قسم اٹھا لے تو وہ گناہ سے نہیں بچ سکے گا، یمین غموس سے نہیں بچ سکے گا، اور قسم میں وہ جھوٹا ہی ثابت ہوگا۔ یہ شریعت کا نظام ہے۔ قسم کے علاوہ دوسرے امور میں سن لیں،
قسم کے علاوہ دوسرے امور میں بھی مسلمانوں کو آپس میں صاف گوئی کا حکم دیا گیا ہے۔ دھوکے اور فراڈ سے ویسے بھی منع کیا گیا ہے۔ جو کسی سے دھوکہ کرتا ہے، فراڈ کرتا ہے، اس کے بارے میں امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم والغلول إياكم والغلول فإن الغلول خزي على صاحبه يوم القيامة۔ غلول سے بچ جاؤ، دھوکے سے بچ جاؤ، فراڈ سے بچ جاؤ، دو نمبری سے بچ جاؤ۔ کیوں؟ قیامت والے دن یہ تیرے لیے ذلت اور رسوائی کا عذاب ہوگا۔ سمجھ آ رہی نا میرے بھائی، میرے بھائیوں اور بہنوں؟ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نمبر 6، کون سی نظر پوری کرنی چاہیے اور نظر نہ پوری کرنے کا کفارہ کیا ہے؟ تو سنیے، عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من نظر ان یطیع اللہ فلیطعہ ومن نظر ان یعصیہ فلا یعصیہ۔ صحیح البخاری میں یہ حدیث موجود ہے، 6896 نمبر ہے۔ نظارہ ینظر سے، نظارہ پہلے یہ سمجھے یہ ہے کیا؟ حل لغت ہے، صیغہ جات۔ نظارہ ینظر سے واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم ہے، ثلاثی مجرد اور صحیح کے ابواب سے ہے۔ معنی کیا ہے؟ نظر معنی یطیع اطاع، یطیع سے اطاع، یطیع سے اطاع، یطیع سے واحد مذکر غائب فعل مضارع معلوم ہے، ثلاثی مزید فی اور اجوف واوی کے ابواب سے ہے۔ معنی کیا ہے؟ یطیع اطاعت کرے، اطاعت کرے۔ اگلا لفظ لیطعہ، اطاع یطیع سے واحد مذکر فعل امر غائب معلوم ہے، واحد مذکر فعل امر غائب معلوم، ثلاثی مزید فی اور اجوف واوی کے ابواب سے ہے۔ معنی کیا گئے؟ لیطعہ، چاہیے کہ وہ اس کی اطاعت کرے۔ اگلا لفظ یعصیہ، عصا یعصی سے واحد مذکر غائب فعل مضارع معلوم ہے، ثلاثی مجرد اور ناقص یائی کے ابواب سے ہے۔ معنی ہے اس کی نافرمانی کرے، یعصیہ۔ لا یعصی، عصا آسا، یعصی سے واحد مذکر فعل نہیں غائب معلوم ہے، ثلاثی مجرد اور ناقص یائی کے ابواب سے ہے۔ لا یعصی، اس کی نافرمانی نہ کرے۔ تو اب اس حدیث کا ترجمہ سامعین و مستمعین کے لیے آسان ہوگا۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من نظر ان یطیع اللہ، جو شخص اللہ کی اطاعت کرنے کے نظر مانے، فلیطعہ، تو وہ ضرور اللہ کی اطاعت کرے، تو وہ ضرور اللہ کی اطاعت کرے۔ اللہ اکبر۔ ومن نظر ان یعصیہ، جو شخص اللہ کی نافرمانی کی نظر مانے، فلا یعصیہ، تو وہ ہرگز اللہ کی نافرمانی نہ کرے، تو وہ ہرگز اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ صرف جائز کام کی نظر ماننا چاہیے برادران اسلام، صرف جائز کام کی نظر ماننا چاہیے، ناجائز اور بے ڈھنگے کاموں کی نظریں ماننا درست نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ابو اسرائیل والی روایت میں مزید وضاحت موجود ہے، آپ وہ روایت اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں، جس نے
دھوپ میں جس نے دھوپ میں رہنے کھڑے ہونے دھوپ میں رہنے کھڑے ہونا بات نہ کرنا اور روزہ رکھنے کی نظر مانی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے حکم دو دھوپ میں نہ رہے سائے میں آ جائے اور کھڑے ہونے سے بیٹھ جائے، اسی طرح بات نہ کرنے سے کلام کرے، اور ہاں جو روزہ رکھنے کی نظر مانی تھی وہ روزہ پورا کر لے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ یفسر بہ بعضهم بعضا، حدیث کی تفسیر کرتی ہے، قرآن کی آیت تفسیر کرتی ہے اور حدیث قرآن کی تفسیر کرتی ہے۔ اگر گناہ اور نافرمانی والی نظر مان بیٹھے تو اب نظر کو بہانہ بنا کر گناہ نہ کرے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ اگر گناہ اور نافرمانی والی نظر مان بیٹھے تو اب نظر کو بہانہ بنا کر گناہ نہ کرے۔ نمبر 3، یہ عقیدہ رکھنا درست نہیں کہ نظر ماننے سے کام ہو جائے گا، نیز نظر جو ہے وہ صرف اللہ کے لیے جائز ہے۔ کس کے لیے؟ اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے۔ غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز درست نہیں بلکہ یہ شرکیہ امور میں سے ہیں۔ آج کئی لوگ کلمہ پڑھنے والے، کئی لوگ اللہ کے بندے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے اللہ اکبر گناہ اور نافرمانی کی نظریں مانتے ہیں۔ مثلا فلاں بزرگ کی قبر پر چڑھاوا چڑھاؤں گا، فلاں بزرگ کی قبر پر چڑھاوا چڑھاؤں گا، یا ناچ گانا کرواؤں گا، یا اگر اللہ نے بیٹا دیا تو 7 گھروں سے مانگ کر کھلاؤں گا۔ اللہ میری توبہ، یہ تمام امور ناجائز اور حرام ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، جو بندہ نظر پوری نہ کرے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نمبر 7، عن عقبۃ بن عامر رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کفارۃ النظر کفارۃ الیمین۔ کفارہ یکفر سے اس میں مبالغہ ہے، ثلاث مجرد اور صحیح کے ابواب سے ہے۔ راوی کون ہے؟ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بیان کرتے ہیں۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کفارۃ النظر، نظر کا کفارہ جو ہے کفارۃ الیمین، قسم والا کفارہ ہے۔ نظر کا کفارہ قسم والا کفارہ ہے۔ جب کوئی شخص نظر پوری نہ کر سکے، جب کوئی اللہ کا بندہ نظر مانے اور نظر کو پورا نہ کر سکے تو اس کا کفارہ قسم والا کفارہ ہوگا، اور قسم کا کفارہ جو ہے وہ سورۃ المائدہ میں مذکور ہے۔ یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے، یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنائے جائیں، یا غلام آزاد کرنا۔ اللہ، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، 10 مسکینوں کو کپڑا پہنانا یا غلام آزاد کرنا۔ اگر ان تینوں کاموں میں سے کوئی بھی ممکن نہ ہو، کیا مطلب؟ 10 مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتے، یا 10 غلام بھی آزاد نہیں کر سکتے، تو کھانا کھلانا یا کپڑا پہنانا یا غلام آزاد کرنا، پھر کیا کرنا ہے؟ 3 دن کے روزے رکھنے۔ اللہ، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔
سمجھ آئی؟ اور بھی احادیث، لیکن میرا وقت اختتام کی طرف جا رہا۔ آگے آئیے، حدیث نمبر 8، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نمبر 8 آج کی گفتگو میں۔ ان عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک۔ صحیح البخاری کتاب الاطعمہ میں یہ روایت موجود ہے، 5376 نمبر ہے۔ صحیح مسلم کتاب الاشربہ میں 5269 اس حدیث کا نمبر ہے۔ سمی، سما یسمی سے واحد مذکر فعل امر حاضر معلوم ہے، ثلاثی مزید فی اور ناقص واوی کے ابواب سے ہے۔ سمی، بسم اللہ پڑھو، سین زبر میم سم منظر میں سمی، سما یسمی سے واحد مذکر فعل امر حاضر معلوم ہے، ثلاثی مزید فی اور ناقص واوی کے ابواب سے۔ کیا مطلب؟ بسم اللہ پڑھو۔ دوسرا لفظ ہے قل، یہ کاف کراچی والا جو ہے، کاف اسلام، قل۔ اکالا یاکلو، اکالا یاکلو سے واحد مذکر فعل امر حاضر معلوم ہے، ثلاثی مجرد اور محموز الفا کے ابواب سے ہے۔ معنی کیا ہے؟ قل، کھانا، کھا۔ کیوں؟ واحد مذکر فعل امر حاضر معلوم کا صیغہ ہے۔ یلی، والیہ، یلی سے والیہ، یلی سے واحد مذکر غائب، واحد مذکر غائب فعل مضارع معلوم ہے، ثلاثی مجرد اور لفیف مقرون مفروق کے ابواب سے ہے۔ یلی کا لفظ آئے نا آخر میں، وَقُلْ مِمَّا یلی کا، تو یلی، والیہ، یلی سے واحد مذکر غائب فعل مضارع معلوم ہے، ثلاثی مجرد اور لفیف مفروق کے ابواب سے ہے، مطلب کیا ہے؟ سامنے سے۔ اور اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ سیدنا عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قالا لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سم اللہ، اللہ کا نام لے، وَقُلْ بِيَمِينِكَ، دائیں ہاتھ سے کھا، اللہ کا نام لے اور دائیں ہاتھ سے کھا، وَقُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اور اپنے سامنے سے کھا۔ اس حدیث میں کھانے کے 3 آداب مذکور ہیں۔ اللہ کا نام لے کر کھا، دائیں ہاتھ سے کھا، اپنے سامنے سے کھا۔ اور دوسری روایات میں، احادیث میں کچھ اور آداب بھی مذکور ہوئے ہیں، مثلا کھانے کے بعد الحمدللہ یا دیگر مسنون دعاؤں کا پڑھنا، الحمدللہ یا دیگر دوسری مسنون دعاؤں کا پڑھنا، اللہ اکبر، بیٹھ کر کھانا کھانا، بیٹھ کر کھانا کھانا، 3 انگلیوں سے کھانا، کھانے کے بعد الحمدللہ یا دیگر مسنون دعاؤں کا پڑھنا، ہاتھ دھونے سے پہلے اپنی انگلیاں چاٹنا، برتن اچھی طرح صاف کرنا، اور اس میں شیطان کے لیے کھانا نہ چھوڑنا، برتن میں سانس نہ لینا، اگر کوئی کھانا کھائے تو اسے دعا دینا، تلک عشرۃ کاملۃ، یہ 10 فوائد ہیں۔ اللہ، تو راوی کون ہے؟ عمر بن ابی سلمہ، سیدنا عمر بن ابی سلمہ
رضی اللہ عنہ المخزومی، یہ ننھے صحابی ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ربیب ہیں۔ کیا ہیں؟ ربیب ہیں۔ عمر بن ابی سلمہ المخزومی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ مطہرہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے بیٹے ہیں، جو ان کے سابقہ شوہر سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے پیدا ہوئے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے آپ کو بحرین کا امیر مقرر فرمایا۔ کس کو؟ عمر بن ابی سلمہ۔ اور عمر بن ابی سلمہ المخزومی رضی اللہ عنہ نے 83 ہجری میں وفات ہوئے۔ آگے آئیے میرے محترم بھائیوں، دو فرمان امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور پیش کروں گا۔ فرمان نمبر 9، کھانا شروع کرتے وقت اگر بسم اللہ بھول جائے تو پھر کیا کریں؟ تسمیہ بھول جائے تو پھر کیا کریں؟ عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا اکل احدکم فنسی ان یذکر اللہ علی طعامہ فلیکل بسم اللہ اولہ وآخرہ۔ یہ جامع ترمذی کتاب الاطعمہ میں یہ روایت موجود ہے، باب تسمیۃ علی الطعام 1858 نمبر ہے۔ آکالا یاکلو سے واحد مذکر، آکالا یاکلو سے، آکالا یاکلو سے، آکالا یاکلو سے واحد مذکر غائب، فعل ماضی معلوم ہے، ثلاثی مجرد اور محموز الفا کے ابواب سے ہے۔ مطلب کیا ہے؟ کھانا کھایا، آکالا کھانا، کیونکہ واحد مذکر فعل ماضی معلوم ہے اس لیے۔ اچھا، ناسیہ، ناسیہ ینسا سے واحد مذکر غائب، فعل ماضی معلوم ہے، واحد مذکر غائب، واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم ہے۔ ثلاثی مجرد اور ناقصیائی کے ابواب سے ہے۔ ناسیہ بھول گیا، کیا ہے؟ بھول گیا۔ کیوں بھول گیا؟ کس لیے بھول گیا؟ کہ واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم کا صیغہ ہے۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا اکل احدکم، جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے، فناسیہ این یذکر اللہ علی طعامہ، اپنے کھانے پر اللہ کا نام لینا بھول جائے تو جب اسے یاد آئے نا، فلیقل، پڑھے بسم اللہ اولہ وآخرہ، اللہ کا نام اس کے شروع میں اور اس کے آخر میں۔ اس حدیث میں میرے بھائیوں، اس حدیث میں بسم اللہ بھول جانے کا حل بتلایا گیا ہے کہ جب کھانے کے دوران یاد آئے تو بسم اللہ اولہ وآخرہ۔ اور محترم بھائیوں، آج کی گفتگو میں آخری حدیث، عورتوں اور مردوں کو کیسی خوشبو استعمال کرنی چاہیے؟ عورتوں اور مردوں کو کیسی خوشبو استعمال کرنی چاہیے؟ ذرا توجہ، محبت، پیار میری طرف رکھیں میرے محترم بھائیوں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طیب الرجال ما ظہر ریحہ وخفی لونہ وطیب النساء ما ظہر لونہ وخفی ریحہ۔ جامع ترمذی کتاب الادب میں یہ حدیث موجود ہے۔ 278 278
87 अन अबी हुरैरा, सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तीबुर रिजाल मा ज़ाखरा रिहुहु, आदमियों की खुशबू वो है जिसकी खुशबू ज़ाहिर हो, ठीक है, व खाफिया लौनुहु, और इसका रंग मख्फी हो, व तीबुन निसाई, और औरतों की खुशबू वो है, समझ आ रही कि नहीं मेरे भाई, व तीबुन निसाई, और औरतों की खुशबू वो है, मा ज़ाहरा लौनुहु, जिसका रंग ज़ाहिर हो, व खाफिया रिहुहु, और इसकी खुशबू मख्फी हो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये जो हदीस पढ़ी है इसमें 2 अल्फाज आए, कौन थे? तवज्जो तलब, वो ये है ज़ाहरा, ज़ाहरा यज़हरु से वाहिद मुज़क्कर गायब, ज़ाहरा यज़हरु से वाहिद मुज़क्कर गायब, फिल माज़ी मालूम है, सलासे मुजर्रद और सही के अबवाब से है। माना क्या है? ज़ाहिर हुआ। ज़ाहरा यज़हरु से वाहिद मुज़क्कर गायब, फिल माज़ी मालूम, सलासे मुजर्रद और सही के अबवाब से है। इसी तरह खाफिया, खाफिया, खाफिया यख्फा से वाहिद मुज़क्कर गायब, खाफिया यख्फा, खाफिया यख्फा से वाहिद मुज़क्कर गायब, फिल माज़ी मालूम है। अल्लाहु अकबर। सलासे मुजर्रद और नाका से याई के अबवाब से है। खाफिया छुप गया, छुप गया, छुप गया, ये इसका माना है। तो मेरे मोहतरम भाइयों, औरत के लिए ज़रूरी है, किसके लिए? मेरी माँ और बहनों के लिए ज़रूरी है, अगर वो घर से बाहर जाना चाहें, अगर वो घर से बाहर जाना चाहें तो वो तेज़ खुशबू इस्तेमाल न करें, ताकि मर्दों तक इसकी खुशबू न पहुँचे। और सुन लें मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जामिया तिर्मिज़ी में, यानी जामिया तिर्मिज़ी में हदीस मौजूद है कि ऐसी औरत को बदकार कहा गया है जो तेज़ खुशबू लगाकर मर्दों से, जो तेज़ खुशबू लगाकर मर्दों के पास से गुजरती है। घर में शौहर के लिए, घर में खामन के लिए बीवी को तेज़ और हल्की, घर में शौहर के लिए बीवी को तेज़ और हल्की हर तरह की खुशबू लगाने की इजाज़त है, वो भी सिर्फ अपने शौहर के लिए। जो बात याद रखने वाली है वो ये है, अलबत्ता घर में अगर कोई गैर महरम है, जैसे देवर है, अलहमुल मौत, देवर तो भावज के लिए मौत है। अल्लाह अर्ज़ कर रहा हूँ कि अलबत्ता घर में अगर गैर महरम देवर वगैरह रहते हैं तो फिर तेज़ खुशबू इस्तेमाल न करें। अल्लाह गौर कीजिए, इस्लाम ने बदकारी का दरवाज़ा बंद करने के लिए, इस्लाम ने बदकारी का दरवाज़ा बंद करने के लिए कैसा एहतमाम किया है। तो मेरे मोहतरम भाइयों, इस हदीस के रावी अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, 10 अहादीस, 10 नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरामीन अल्लाह की रहमत से आज मैंने पेश किए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह इन 10 फरामीन पर मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाएं, और दुआ फरमाएं अल्लाह मुझे और सब बीमारों को शिफाए कामिल आजिल अता फरमाएं। अल्लाह हमारे पहलवान बुज़ुर्ग अब्दुल मजीद तूर साहब को भी शिफाए कामिल आजिल अता फरमाए, और खालिक मालिक राज़िक अपनी रहमत से
مجھے بھی شفا کامل عاجلہ عطا فرمائے، اور جن کے والدین فوت شدگان ہیں اللہ ان کی بھی بخشش فرمائے، اللہ میرے والدہ محترمہ کی بھی بخشش فرمائے، اور جن کے والدین بیمار ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، اللہ اپنے رحمت سے ان کو بھی شفا کامل عاجلہ عطا فرمائے، اور اللہ پاک میرے والد محترم کو بھی شفا کامل عاجلہ عطا فرمائے۔ اسی طرح دعا فرما دیں میرے بیٹے منار، ہل، فاطمہ اور انمول جس کا نام بریرہ ہے، اور چھوٹے ایمان فاطمہ بیمار رہتی ہیں، دعا فرمائے اللہ اپنے کرم سے، اللہ اپنی رحمت سے شفا کامل عاجلہ عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ فقیرانہ آیتیں صدا کر چلے، آپ خوش رہیں، ہم دعا کر چلے، زندگی باقی ملاقات باقی۔